بھائی کسی نے سوال کیا تھا قربانی کرنا کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ سوال ہی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کرنا کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، جو عید کی قربانی کی ہم خاص بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو علماء نے جس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے، تو علماء نے اس کو سنت موقدہ، اور کچھ نے یہ لکھا کہ یہ سنت واجبہ ہے، ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ یہ میں کہوں گا سنت اور سنت موقدہ یہ بہتر ہے بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو قربانی یا تو سنت ہے یا تو سنت موقدہ ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی تھی، اور کب شروع ہوئی تھی پورا واقعہ بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد کیا فرمایا تھا اور کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کے بعد ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمانے کے بعد جو ہے ان کو خواب دکھایا، خواب میں یہ بتایا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اسماعیل کو لیا اپنی والدہ کے پاس سے جو کہ مکے میں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پہ رہتے تھے، اسماعیل کو لے کر چلے، ایک مخصوص مقام پر پہنچے، ان کو لٹا دیا، اور بس چھری پھیرنے کو تھے، مطلب بالکل رکھ دیا تھا گردن پہ، پھیر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بدل دیا، اور اس کے بدلے جو ہے ایک دمبا، ایک جانور وہاں آ گیا، اور ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ نے فرمایا کہا کہ ہم نے اس کو ایک بڑے ذبیحہ سے بدل دیا، یاد رکھیے، فدیے میں ان کو دے دیا، اور وہاں سے قربانی شروع ہو گئی، یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیے آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے اس امت کے لیے خاص طور سے نمونہ ہے، یاد رکھیے، آئیڈیل یاد رکھیے، اسوہ ہے، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر ہم کہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سنت موقدہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن جو کر سکتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گیا تھا۔ اب آگے آئیے، تیسرا سوال جو لوگوں نے کامنلی کیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب کسی کی قربانی کرنے کی استطاعت ہے لیکن پھر بھی وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم سوال میں دیکھ چکے کہ یہ سنت موقدہ ہے، جو کر سکتا ہے کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی، یاد رکھیں۔ تو جس کے پاس مال دولت ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایسا نہ کرے بلکہ قربانی کرے، مطلب مال ہوتے ہوئے قربانی سے پیچھے نہ رہے، اس کو کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مطلب عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کرے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، معنی یہ ہے کہ استطاعت ہے تو کرو، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب قربانی کی استطاعت ہے تو قربانی بھی کرو اور عیدگاہ بھی آؤ، یہ سینس میں ہے اس کا معنی۔ لیکن یہ بالکل نہیں کہ میں قربانی کی استطاعت رکھتا ہوں قربانی نہیں کر رہا ہوں تو اب نماز بھی نہیں پڑھوں گا عید کی، نہیں، نماز تو پڑھوں گا ہی، ٹھیک ہے، یہ اہمیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کچھ نے سنت واجبہ کہا، بہرحال اہم ہے، بہت اہم ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا جس کی استطاعت ہے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تاکید اور اسی کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ، یاد رکھیے، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے بڑے اہم عمل ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، یاد رکھیے، جو بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ماہ میں کچھ پیسے لے کر قربانی کر دوں، اگلے مہینے چکا سکتا ہوں، تو بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ ہوتا ہے نا انسان کی حالت ایسے ہوتے ہیں، کبھی آج کیش نہیں لیکن اگلے مہینے اچھا خاصا آنے والا، تو بھی وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو کر سکتا ہے ضرور کرے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب کون کون سے جانور کی قربانی کرنا ہے؟ یاد رکھیے جو جانوروں کی قربانی کرنا ہے، یاد رکھیے وہ 4 ٹائپس کے ہے، جن کی جس کو کہتے ہیں 4 قسم کے ہے، اور ان کے 8 ہو جاتے ہیں اگر اس کو مذکر اور مؤنث کو اگر ایڈ کر لے تو، جس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے، یاد رکھے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر بیان کیا، جس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام میں یاد رکھے 4 قسم کے جانور آتے ہیں، اور ان کے میل اینڈ فیمیل ملا لے تو 8 ٹائپس ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اونٹ اور اس کا مذکر مؤنث، اونٹ اور ہمارے پاس اردو میں اونٹنی جیسا لفظ نہیں ہوتا، دونوں کو اونٹی بولتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی اس کا تھا۔ تیسرا ہے بکرا اور بکری، تو بکرا بولتے ہیں ہاں، بس بکری کو بھی انکلوڈنگ کر دیتے قربانی کے اعتبار سے۔ اور چوتھا ہے مینڈا یا مینڈی، دمبا یا دمبی، یاد رکھیں، بھیڑ۔ تو یہ جانور ہے 4، اور اس کے میل فیمیل ملا لے تو 8،
تو اس سے پتہ چلا ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے. تو یہ سوال میں یہ بھی جواب آ گیا کہ فیمیل کی ہو سکتی ہے. کہ لوگ پوچھتے بکری کی قربانی ہوتی ہے کہ بکرے کی تو ہوتی ہے, اونٹنی کی ہوتی ہے کیا, اونٹ کی تو ہوتی ہے, مینڈی کی ہوتی ہے کیا, فیمیل جو اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہوتی ہے یاد رکھ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ 4 قسم کے جانور کے میل فیمیل دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے, یاد رکھیں. اور ان کو بہیمۃ الانعام کہا گیا قرآن کے اندر, یاد رکھیے. تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, اس کے علاوہ یاد رکھیے کسی بھی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. کئی جانور ہے اس کے علاوہ جو حلال ہے, قربانی کے لیے نہیں ہے, لیکن یہی چاند جانوروں کو استعمال کریں گے. جب یہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں ڈسکشن میں لائی جا سکتی ہے, سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ہوگا. کسی نے ایک اور سوال کیا ہے, قربانی کا ارادہ رکھنے والے کو بال اور ناخن کاٹنے کا کیا معاملہ ہے, اور اس کے گھر والے بھی کیا بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو دیکھیے, قربانی کا جو بھی شخص ارادہ کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ شخص ذی الحجہ کا, مطلب ذی الحجہ کا چاند, عید جس کو بولیں گے, یہ جو عید ہوتی ہے اس کا چاند پہلے دکھ جاتا ہے, یاد رکھیے. 10 دن بعد عید ہوتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن اور بال نہ تراشیں. تو لہٰذا جس کا بھی ارادہ قربانی کرنے کا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے جب تک کہ اس کی قربانی نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ضرورت ہے تو وہ کاٹے. کاٹنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں تو کاٹتے نہیں, پھر قربانی کرتے ہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے, ضرورت نہیں بھی ہے تو کاٹتے ہیں. جیسے کہ بولے وہ اب ہوگی نا قربانی, مطلب یہ کہ اتنے دنوں میں تو کاٹنا نہیں ہے جب تک قربانی نہیں ہوتی, لیکن قربانی ہونے کے بعد ضرورت ہے تو کاٹنا ہے, نہیں تو نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ مانا ہے. اس میں ایک اور چلن ہمارے پاس ہو چکا ہے آج کل کہ قربانی کے دن لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے جا کے پورا سر صاف کر لیتے ہیں, مطلب ٹخلا کر آگے گھوم رہے ہیں. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے. کوئی کروا رہا ہے کسی وجہ سے ایک الگ بات ہے, قربانی دے رہے تو بولے بالوں کی قربانی بھی بولے جانور کی قربانی کے بعد, وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ کوئی شخص جو قربانی کا ارادہ کرے بالوں ناخن نہ کاٹے. تو اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ جب کر دے تو پھر کاٹے, وہ جا کے کاٹتے. کمپلسری نہیں ہے, اس کو کاٹنا ہے کاٹے, اس کو نہیں کاٹنا ہے نہیں کاٹے, لیکن یہ ضروری چیز نہیں ہوتی, یاد رکھیے. لیکن جب تک قربانی نہیں دی تب تک تو آپ نہیں کاٹ سکتے. تو اتنے دن جو بھی آپ 10 کو قربانی کر رہے, 11 کو کر رہے, 12 کو کر رہے, تب تک آپ کو رکنا پڑے گا, قربانی کے بعد آپ ہی کاٹے. اب سوال تھا کیا گھر والے بھی ناخن اور بال نہ کاٹے. تو دیکھیے, جو شخص ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے کہا گیا, اس کے ماتحت لوگ اگر کاٹ لے تو مسئلہ نہیں ہے. جیسا میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں قربانی کر رہا ہوں تو میرے ماتحت کئی لوگ ہیں, میرے بیوی ہے, بچے, اور اگر میرے والدین نہیں کماتے وہ بھی آ گئے, میرے چھوٹے بھائی بہن جو نہیں کماتے وہ بھی آ گئے, سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں, تو کافی ہے قربانی. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کاٹنا چاہے ناخن بال تو کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ اصل میں ہوں جو دے رہا ہوں, تو میرا کافی. لیکن تربیت کے لیے اگر آپ سب کو بولے کہ نہ کاٹے تو یہ تربیت کے لیے, نالج کے لیے, ان کو لائف میں ایک سیکھنے کے لیے مل جائے گا, تو وہ بھی نہ کاٹے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ کاٹ لے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے, اس سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر کوئی غلطی سے کاٹ بھی لے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, اس سینس میں کہ کوئی گناہ لکھا ہوا ہو کہ اس کے 100 نیکیاں چلے جائیں گی, قربانی کا اجر چلے جائیں گا, ایسا نہیں ہے. لیکن نہیں کرنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بلکہ کچھ علماء نے لکھا کہ حرام ہے ناخن اور بال کاٹنا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نہ کاٹیں. ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں, لیکن اگر تربیت کے لیے ان کو بھی نہ کٹائے اچھی بات ہے, تاکہ ان کو بھی ایک سیکھنے کو ملتا ہے بچے وغیرہ کو. تو بہرحال لیکن گھر والے ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں, ذمہ دار جو کر رہا ہے وہ نہ کاٹے, لیکن سب بھی اگر نہ کاٹے تو اچھی بات ہے. اگر سب نہ کاٹے تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دیں گا اس کا, لیکن جو کر رہا ہے وہ تو بالکل نہ کرے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ناخن کا مسئلہ ہو گیا, بال کا, تو یہ کاٹ سکتے, کاٹنا ہے تو قربانی کے بعد, کوئی ضروری نہیں کہ کاٹے, جس طرح سے لوگ کچھ غلط فہمی اس میں اس کو کاٹتے وہ کرتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے کسی نے ایک سوال کیا تھا, پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے. تو یاد رکھیں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور, یاد رکھیے, ذبح کرنا کافی ہے. ایک جانور سے مراد یا تو جانور, چھوٹا جانور, یا ایک حصہ کافی ہے. حصے سے مراد بڑے جانور میں حصے ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اونٹ اور اونٹنی کے اندر قربانی کے حد تک 10 حصے, حج کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, لیکن قربانی میں 10. اسی طرح گائے و بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا 7 لوگ مل سکتے ہیں, اور 7 لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے, 7 خاندان کے حصے اس میں آ سکتے ہیں, کیونکہ ایک جانور میں ایک پورا کنبہ, قبیلہ, خاندان اس میں آ سکتا ہے ادھر. اور اس کے تعلق سے دلیل کیا ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جامع ترمذی کی. ان سے تابعی نے سوال کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے. اور اس تعلق سے بہت سارے فتوے یاد ہے کہ سعودی لجنہ وغیرہ کے, جس میں کسی نے ایک سوال کیا تھا, میرے اوپر ڈیپینڈ 22 لوگ ہیں میرے گھر میں, تو کیا میں ایک قربانی کروں تو کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا 20 ہو یا 22 ہو, ایک قربانی بھی کافی ہے. مانا یہ کہ آپ ذمہ داری ہو, وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے یہاں پر. لیکن مثال کے طور پہ ایک گھر ہے, باپ بھی کماتا ہے, بیٹا بھی کما رہا ہے, چولہا الگ ہے, لیکن یہ چولہا الگ ہونا ضروری, چولہا الگ ہے, اس کا چولہا الگ ہے, اس کا ہے,
سب الگ قربانی کریں گے. لیکن والد ہے، والد کماتے ہیں، والد کا غلہ ہے، والد کی جگہ ہے، 10 بیٹے سب انہیں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں کے ساتھ کھاتے ہیں، انہیں کے ساتھ پیتے ہیں، ایک ہی اس میں، تو یہ قربانی کافی ہے. تو میں ایک عام زبان میں کہوں گا چولہا الگ تو قربانی الگ کر لے. کیونکہ ایک سوال آیا تھا کسی نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، کھانا الگ بناتے ہیں، سب الگ کرتے ہیں، قربانی میں کیا ہم 2 حصے لے جانور ذبح کریں یا ایک میں کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر 2 کرے، چونکہ دونوں کے چولہے الگ ہیں. لیکن اگر ایک کے ماتحت ہے آپ تو پھر ایک بھی کافی ہے. پتا چلا ایک جانور جو چھوٹا ہے اس میں پورا ایک فیملی آ سکتی ہے، ایک بڑا جانور اس کے اندر 7 فیملیز آ سکتی ہے. انڈیا وغیرہ وہاں پر بہت زیادہ یہ مسکنسپشن تو نہیں بولوں گا، لوگوں نے اس کا علم ہی نہیں دیا اور کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جب تک آپ کے چمڑے نکل کے ہمارے ادارے تک آتے رہیں گے تب تک ہم آپ کو کچھ بھی حکم دیتے رہیں گے. یہ کر دیا تو ہر آدمی کا حال. گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ میں کمانے والا اکیلا انسان ہوں، میرے کو 4 بچے اور ایک بیوی. کتنے لوگ میرے پہ ڈیپینڈ ہو گئے؟ 5 لوگ. میرے ماں باپ 2 اور لوگ ہیں سمجھو، وہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے سمجھو. تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 7 لوگ. تو کیا مجھے بول رہے تھے آپ جائیے اور 8 حصے کیجیے، خود کا ایک، بیوی بچوں اور ماں باپ کا بھی ایک. اب آدمی کی حالت کیا ہو جا رہا، کہاں سے لائیں گا اتنا پیسہ؟ اللہ نے استطاعت دیا تو میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی اپنے طرف سے کتنے جانور کرنا ہے اپنے جانور کرے. اس میں ممانعت نہیں، مطلب آپ زائد کر کے کوئی گناہ نہیں کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی اور 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ قربانی کے اندر مانا 1000 فیملیز کے برابر ہو رہا ہے، 1000 حصے ہوئے. اور ایک مرتبہ آپ نے ایک بیل ذبح کیا اپنے اور اپنے پورے فیملی کی طرف سے. آپ کی فیملی میں آپ کی 9 بیویاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوگا. تو مطلب کتنے لوگوں کی طرف سے؟ 10 لوگوں کی طرف سے ایک جانور. اس کے بعد آپ نے اپنی جو قربانی کی اس کے اندر 2 چتکبرے بکرے آپ نے ذبح کی، جس میں سے ایک امت کے لیے کیا جو کہ آپ کے لیے خاص عمل تھا جو آپ نے کیا، اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے. سمجھ گیا؟ تو استطاعت ہے تو آپ کچھ بھی کیجیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن سمپل کیلکولیشن یہ کہ ایک آپ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. زائد کرنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں میں کہوں گا زائد کرنے سے پہلے تھوڑا سوچئے، اس لیے کہ لوگ بہت غربت میں ہیں اور عجیب و غریب پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. کھانے کے مسائل، پہننے کے مسائل، جاب کے مسائل، بیماریوں کے مسائل ہے نا، تنگ دستی اور غربت اور قرض، لوگ ڈوبے ہیں. تو آپ ایک قربانی کے بعد اگر اور ہے تو ان لوگوں کی مدد کر دیں. ہمارے ممالک میں تو یہ ہے نا، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، ہر آدمی خوشحال ہے، سارے ماحول، پھر ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل حالات پورے دنیا کے عجیب و غریب ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں وغیرہ کا خاص خیال رکھیں. تو بہرحال زائد کرنا آپ کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن ایک منیمم یہ آپ کر سکتے اور یہ کافی ہے انشاءاللہ جی سب کی طرف سے. تو یہ میں آپ کو بتا دیا، جوائنٹ فیملی ہے تو سرپرست کر لے، اور اگر سب کے چولہے الگ ہے تو سب اپنا اپنا ایک ایک حصہ کر لے، یہ انشاءاللہ جی کافی ہو جائیں گے الگ. اسی طرح کسی نے جو سوال کیا تھا اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو 4 ہی جانور کی قربانی ہوتی ہے، وہ 4 کے علاوہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوں گی، وہ جائز نہیں ہے. اونٹ میل فیمیل، اس کے بعد بکری یا بکرا میل فیمیل، اور بھیڑ یا مینڈا میل فیمیل. تو اس کے علاوہ تو نہیں ہوگا. لیکن اگر سوال کا یہ مانا ہے کہ ان جانوروں میں کون سو کا نہیں ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں آپ نے 4 چیزیں بتائی. یہ 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہوں گی. مطلب ان جانوروں میں جو کہ 4 قسم کے ہیں، جن کے میل فیمیل 8 ہوتے ہیں، ان میں اگر اس ٹائپ کی چیز ہوں گی تو ان کی بھی قربانی نہیں ہوں گی. وہ کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جو قربانی کے لائق نہیں ہے، مطلب 4 قسم کے جانوروں کی قربانی مت کیا کرو. پہلا، ایک جو ہے کانا، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، آنکھ خراب ہے اس کی اور وہ آنکھ خراب دکھتی بھی ہے واضح، تو اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کہیں گے جانور کو لینے جائے تو کانا ہے نہیں ہے، کیسے معلوم کریں گے؟ آپ خالی اس کے پاس جائے، ایک آنکھ کے پاس ہاتھ کرے، وہ خود چہرے کو پھیریں گے، دوسرے آنکھ کے ہاتھ کرے، وہ چہرے کو پھیرتا ہے. اس سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں صحیح ہیں، واضح لیکن دکھ رہا ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے. آتا دوسرا آپ نے فرمایا اور کہا، دوسرا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، ایک دم منہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، منہ سے رال گرا رہا ہے، آنکھوں سے پانی کی بالکل لگی ہے، ہاں، اور اس کی بیماری آپ کو پتہ ہے، یا پھر اس کو ڈائریا ہو گیا ہے اور بالکل پتہ چل رہا ہے کہ بیمار جانور نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو. ایسا جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑا پن دکھتا ہو، ایک تو ہے لنگڑا لیکن وہ چلتا ہے برابر، واضح مطلب دکھتا ہے کہ چلنے میں کچھ تو چال میں اس کے گڑبڑ ہے، یہ بھی نہیں چلیں گا. فرمایا آپ نے فرمایا، اور چوتھا دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں غدہ ہی باقی نہ ہو، مطلب بوڑھا ادھیڑ ہو گیا ہو، کام کر کر کے تھک چکا ہو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ان 8 قسم کے جانوروں میں یہ 4 قسم کی صفتیں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے. عام زبان میں کہوں گا اچھا، بھلا، خوبصورت، ہٹا کٹا، بیماریوں سے جو ہے دور،
جسم کے سارے اعضاء جس کے مکمل ہو، دیکھنے دکھانے میں خوبصورت ہو، ایسے جانور کو ہی قربانی دینا چاہیے۔ صحابہ میں سے تو کچھ صحابہ کا اور تابعین کا عمل ملتا تھا، یہ اپنے جانوروں کو ایک بقرعید کے بعد لا لیا کرتے دوسری بقرعید کے لیے، پھر سنبھالتے تھے، پالتے تھے، بڑا کرتے تھے، اللہ کی راہ کے لیے اس کو تیار کرتے تھے اور پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے تھے۔ بہرحال آج کل شہروں کی حال ہمارے حال اس طرح سے نہیں کہ جانوروں کو لائے، پالے اور قربان کرے، بٹ اینی ویز اچھا ہونا چاہیے دیکھنے دکھانے میں، ساری چیزوں میں، بہرحال تو کوئی نقص نہ ہو جانور میں، ویسا جانور اللہ کے نام میں قربان کرے۔ تو بہرحال یہ 4 قسم کی جانور حدیث میں الفاظ ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قربانی کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ 4 کیٹیگری کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ذبیحہ ہوتا ہے، حلال ہو سکتے ہیں، قربانی تو یہی 4، اور وہ 4 میں بھی ایسی چیزیں 4 نہ ہو اس میں، ویسے کرنا چاہیے۔ وہی کسی نے ایک سوال کیا، جانور ذبح کرنے کے ایام کیا کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے جانور ذبح کرنے کے جو ایام ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کے تعلق سے یاد رکھیے علماء نے اختلاف کیا ہے کچھ، لیکن بہرحال میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ 13 تک مغرب تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قربانی 10 ذی الحجہ سے جو شروع ہوں گی وہ کب شروع کر سکتے ہیں آپ؟ عید کی نماز ہوں گی، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کری وہ عام ذبیحہ ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد کری یہ اس نے قربانی کی اللہ کے لیے، لہٰذا عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا 10 ذی الحجہ کو، اس کے بعد سے لے کر آپ 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی کنسیپشن ہے کہ قربانی صرف دن میں کرتے ہیں، اور دن میں بھی کب تک کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ عصر سے پہلے تک، حالانکہ دن کب تک چلتا ہے؟ مغرب تک، اور اس میں کوئی پابندی نہیں کہ قربانی دن میں کی جائے یا رات میں کی جائے، صرف ذی الحجہ کے 10 کی نماز کے بعد عید کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو 13 کی مغرب تک دن میں کرو، رات میں کرو، آدھی رات کو کرو، منع نہیں۔ وہ لیگیلٹیز وہ سارے آپ دیکھو، چونکہ رات میں آپ 12 بجے قربانی کریں گے، جانور کی گرنے کی آواز وغیرہ محلے والے پریشان ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن جائز ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنی لمیٹیشن ہے، اور جیسے قربانی شروع کرتے ہیں عصر سے پہلے ہو جانا بولے، نہیں تو نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن فجر سے شروع کرتے ہیں پھر عصر، یہ لمٹ نہیں ہے یاد رکھیں، وہ پورے دن میں آپ کبھی بھی یہ کام بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کی نماز کے بعد یاد رکھیں، پھر چاہے آپ نے نماز مطلب صبح فجر کے بعد کتنے بجے پڑھی، سب الگ الگ آج کل نمازیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً عید الاضحیٰ کی نمازیں جلدی ہی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں عید الفطر کے مقابلے میں، جیسا کہ عید الفطر عام طور سے 9 ساڑھے 9 تک چلتی رہتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا تو الحمدللہ ایسا معاملہ ہے کہ اشراق کا وقت شروع ہوتی ہے، جماعتیں کھڑی ہو رہی ہے، مطلب جیسا کہ 6 بجے سورج مطلب اشراق شروع ہو رہی ہے، سمجھو سورج طلوع ہو گیا 5:30 بجے، اور اشراق کا وقت سمجھو جتنا بھی ہو رہا بس اس کو شروع ہوتے ہی لوگ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جلدی سے جلدی لوگ چاہتے ہیں اپنی قربانی ہو۔ بہرحال تو آپ کی عید کی نماز کے بعد سے یہ شروع ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو کسی نے سوال کیا تھا، اور قربانی کے جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے، کیا عمر ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے قربانی کے جانور کی عمر تو نہیں، دانت والا ہونا چاہیے، تو اس سے اس کی عمر پتہ چل جاتی ہے۔ تو اگر میں بولوں گا اتنے عمر کا ہونا چاہیے تو اس کا معنی ہے اس عمر میں اس کے دانت آ جاتے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا ہے نا؟ تو اگر میں بولوں گا آپ بکرے کو 1 سال کا کاٹ لیجئے، تو آپ مجھے بتائیے 1 سال کا بکرا کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ وہ آدمی جو بیچ رہا ہو وہ اس کے بولنے پہ، وہ تو 2 دن کے بکرے کو بولیں گا یہ تو 1 سال کا ہے، جو کہ اس کو تو بیچنا ہے عید پہ بکرا، کہاں اگلے سال تک پالیں گا وہ؟ آپ سمجھ رہے نا؟ ٹیلرز کو تو بیچنا ہے بس کسی بھی حال میں، وہ کچھ بھی چپ دیتے ہیں آپ کو، لنگڑا لولا اندھا کانا بہرا سب دے دیں گے اٹھا اٹھا کر، کیوں؟ ان کو تو اپنا پروڈکٹ سیل کرنا اور نکل جانا ہے، لیکن آپ لے سکتے ہیں کہ تو وہ سوچ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں 1 سال کا بکرا قربانی کے لیے جائز ہے، تو آپ کیسے پتہ چلیں گے 1 سال کا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ اس کا منہ کھولیں گے، منہ کھول کے اس کے دانت دیکھیں گے، نیچے جانوروں کو نیچے والے دانت ہوتے ہیں، ویسے جانور پیدا ہوتے دانت کے ساتھ ہی، پھر میں کون سے دانت دیکھنے کا بول رہا ہوں؟ جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بکرا یا بکری 1 سال کے اندر سامنے کے 2 دانت گراتے ہیں، مطلب سیٹ آف ٹیتھ گراتے ہیں، کبھی بھی جانور 2 دانت ایک ساتھ گرتے ہیں، ان کے 2 گراتے ہیں اور 2 نئے آتے ہیں۔ جب وہ 2 نئے آتے ہیں تو وہ باقی دانتوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں، ڈبل ٹرپل سائز کے ہوتے ہیں، بالکل آپ منہ کھولیں گے تو آپ بولیں گے دانت بتاؤ تو بتا دیں گا، کھول کے تو آپ بولیں گے اچھا 2 دانت 2 دانت، پھر اس کے بعد وہ گراتا ہے اور اس کے بعد پہلے بیچ کے 2 گرتے ہیں، پھر اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں، 4 دانتی بولتے ہیں اس کو، 6 دانت والا جانور، 8 دانت والا، تو ایسا اگر بیل گائے میں 8 دانت بولے تو بہت بڑا جانور ہو گیا، مطلب بہت ایج ہو جاتی ہے اس کی، سمجھے آپ؟ تو ایسا جانوروں کو کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ بکرے میں 1 سال کا بکرا ذبح کرنا، تو کیسے معلوم ہوگا آپ کو 1 سال کا بکرا؟ دانت سے۔ اگر اور اونٹ یا اور اونٹنی یاد رکھیے 5 سال میں دانت گرا کے لاتے ہیں،
5 ایئرس یا مور ہوتے ہیں تو ان کے ٹیتھ گرتے ہیں، 2 آتے ہیں پھر اور 2 پھر 2. تو اگر میں کہوں اونٹ کی 5 سال عمر ہونا چاہیے تو کیسے معلوم کریں گے اونٹ کی 5 سال عمر؟ منہ کھولیں گے، چیک کریں گے دانت والا، مطلب 5 سال ہو چکے ہیں، یہ اس کا ہو. تو دانت والا جانور چاہیے. تو عموماً بکرا یا بکری 1 سال میں دانت گرا کے لاتے ہیں، گائے بیل 2 سال میں، اور اونٹ اونٹنی 5 سال میں. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا دانت دیکھے تو ہی کریں، چونکہ میں 1 سال بولوں گا تو کس کی 1 سال پہ آپ کریں گے قربانی؟ کس سے پوچھیں گے 1 سال کو؟ برتھ سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے اس کا. اس کے دانت دیکھو تو 1 سال کا ہو گیا، 2 دانت مطلب 1 سال کا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے گائے بیل میں جو 2 دانت دیکھ لو آپ، مطلب 2 سال سے اوپر کا ہو گیا. تو اس سے آپ پتا کریں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو چیک وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.